حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ اور جمعے کی اس بابرکت نشست میں متبرک مہینے کے اندر بابرکت دن میں، بابرکت ساتھ میں، بابرکت جگہ اللہ کے گھر مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا، آپ کا تشریف لانا، صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر میں شہدائے کربلا اور صحابہ کی موجودگی میں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا، ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، بات ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں اپنی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ذات خدا اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے سپارے کی آیت ہے، اپنی خلافت، خدا اپنی خلافت کا تذکرہ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، میرے پیغمبر جب تیرے رب نے کہا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، تیرے رب نے، کس کو کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اپنا خلیفہ۔ میں زمین میں فرشتوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کون تھے جن سے اللہ نے مشورہ کیا؟ بے شمار، بے تحاشا۔ چند کے نام جو ہمیں آتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اس طرح کے نے ذرا تھوڑے سی چکھتے ہیں نا، ڈرتے ہیں۔ عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام، جس نال اساں سارے دی ملاقات ہو سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ میٹنگ بلائی فرشتوں کی، اجلاس بلایا، جلسہ کیا۔ فرشتے کیا کیا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد
فیہا ویسفک الدماء، خدایا کیا کر دیں؟ فرشتے آختن اتجعل فیہا، کیونکہ خلیفہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کہاں بنانے والا ہوں؟ فی الارض، زمین میں۔ ماشاءاللہ، تو زمین پر اللہ نے کس کو بسانا تھا؟ انسانوں کو۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ جس کو تو خلیفہ بنانے لگا ہے اس کے جسم میں آگ بھی ہے، اس کے جسم میں ہوا بھی ہے، اس کے جسم میں پانی بھی ہے۔ آگ پر جب پانی ڈالا جاتا ہے، آگ اور پانی جب آپس میں ملتے ہیں، وہاں سے ایک شور اٹھتا ہے، شغب اٹھتا ہے، دھواں اٹھتا ہے، گرد و غبار نظر آتی ہے، آواز نظر آتی ہے۔ تو اللہ اس کی طبیعت کے اندر بھی شعلے ہوں گے، اس کی طبیعت کے اندر بھی غصہ ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر بھی جھگڑا ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر بھی لڑائی ہوگی، یہ قتل و غارت گری کریں گے۔ مٹیریل سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مٹیریل کیا کرے گا۔ اللہ نے حاکمانہ جواب دیا۔ حاکمانہ، جس طرح کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، کرا دا بڑا ہوتا ہے، وہ کرا لیں کو پوچھتا ہے میں فلانا کم کرنا آنا، پتر آختا ہے اے اسی، تی آختا ہے اے آختی ہے اے اسی، تریمت آختی ہے اے اسی، وہ آتے ہے بس میں کرساں، بس میں۔ اللہ نے حاکمانہ جواب دیا، کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم، جو کچھ میں سمجھدا تسی نہ سمجھ دے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب دو طرح کے لوگ تھے، ایک تھے انسان، انسانوں کا بسیرا کہاں تھا؟ زمین پر۔ دوسرے تھے فرشتے، فرشتے کہاں تھے؟ اللہ کی تجلیات کے قریب، خدا دے اردے بھی پردے بھی، عرش کسا پکڑے دے کسا تھمے دے، کوئی کس ڈیوٹی پر کوئی کس ڈیوٹی پر۔ بعض ایسے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور جن کی کتاریں لگی ہوئی ہیں، خدا کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، قیامت تک پڑے رہیں گے۔ بعض فرشتے رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ بعض قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور قیامت تک ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ کی تجلیات کے قریب کون تھا؟ بات ذرا سمجھیں، کون تھا؟ کون تھا؟ انسان دور تھا، فرشتے آج بھی ملائکہ اللہ کی تجلیات کے قریب ہے بنسبت انسان کے۔ فرشتوں نے پہلی بات یہ کی، اے اللہ تو نیڑے والوں کو چھوڑ کے، کرادیوں کو چھوڑ کے، قریبیوں کو چھوڑ کر، جو ہم تیرے عرش کے ہر وقت قریب رہتے، اور ابا تو دور والوں کو خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ یہ پہلا اعتراض فرشتوں نے کیا۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ معلوم یہ ہوا کہ خلافت کے لیے ضروری نہیں کہ خلیفہ اسی کو بنایا جائے جو گھر کا آدمی ہے، یا اسی کو بنایا جائے جو قریب رہتا ہے، یا اسی کو بنایا جائے جو رشتہ دار ہوتا ہے، یا اسی کو بنایا جائے جو خاندان والا ہوتا ہے۔ اور پروردگار نے خلیفہ اس کو بنایا جو قریب والا نہیں تھا، دور والا تھا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہو؟ ماشاءاللہ۔ خلافت کے لیے قربت ضروری، بولو قربت ضروری، خاندان ضروری نہیں ہے، گھر کا فرد ہونا ضروری
اور رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا میں خلیفہ انسان کو بناؤں گا بھلے وہ دور ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات، اتنی بات آپ سمجھ گئے، آگے چلیں۔ علماء کی آپس میں بات چھڑ پڑتی ہے، توجہ کریں گے بات ذہن میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آیا فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ فرشتے اگین یا آدمی اگین؟ انسان آگے یا بولو؟ علماء احناف کی آپس میں بات چھڑ پڑی ہے، کتابوں میں بڑی بات ہے، اوراق رنگین کر دیے، صفحات بھر دیے۔ کسی نے کہا فرشتے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ بھائی خدا کی تجلیات کے یہ قریب ہیں، خدا کی تجلیات کے قریب ہیں، ہر وقت اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر وقت خدا کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خدا کی رحمت میں اور ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، گناہ سے دور ہیں، معصیت سے دور ہیں، خطاؤں سے دور ہیں، دانستہ نادانستہ، اور کوئی گناہ فرشتوں سے سرزاد نہیں ہوتا، اس لیے یہ انسان سے بہت آگے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا نہیں ہوئے، انسان آگے ہے، فرشتہ خطاؤں سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے، تو کون سی بڑی بات ہے، کیڑا بڑا تیر مار دین۔ علماء نے لکھا بھائی اس کے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، انسان کے اندر گناہ کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، غیر محرم کو دیکھنے کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے میرے دوستو گناہ کرنے کی، وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے، اپنی خواہشات کو کچل کے یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ میرے استاذ، بڑے بڑے علماء کے استاذ، شیخ الحدیث والتفسیر، متکلم اسلام، رئیس المناظرین، استاذ المناظرین، امام المناظرین، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی آواز سے کہہ دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس بھی یہ مسئلہ آیا، ہمیں جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے کہ آیا فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ علامہ صاحب بڑے عجیب رنگ میں ارشاد فرماتے ہیں میں یہ فیصلہ اس طرح نہیں کرتا جس طرح تم کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کے ساتھ قرب ہے، خدا کے دربار میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے باعتبار شرف کے کہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ اللہ کی تجلیات کے زیادہ قریب ہے، باعتبار شرف کے فرشتے سب سے آگے ہیں اور باعتبار کمال کے انسان سب سے آگے ہے۔ فرشتوں میں شرف پایا جاتا ہے، فرشتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ کے، یہ کیا ہے؟ شرف ہے، نسبت ہے، اور انسان کو یہ کمال حاصل ہے کہ گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے، گناہ پر قادر ہوتے ہوئے، گناہ کی خواہش ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دبا دیتا ہے، خواہشات کو پامال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان سب سے آگے ہے اور شرف کے اعتبار سے فرشتہ سب سے آگے ہے۔ تسی آسو پتہ نہیں جنا کہ مرد ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے، میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا، نتیجہ جب آپ کی گود میں پڑے گا نا، پھر آپ کو پچھلی ساری تمیز سمجھ میں آ جائے گی۔
بھائی ایک استاد ہوتا ہے، ایک بولو اتنی گلاں تو تساں کو بھی آنی ہیں ماشاءاللہ، زیادہ آنی ہیں۔ ایک استاد ہوتا ہے، ایک بھائی جو حلالی شاگرد ہوتا ہے اس کو استاد سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج ہمیں شاگرد ملتے ہیں، خواہ بڑا آفیسر کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، پائلٹ کیوں نہ ہو، وہ سر جھکا دیتا ہے، کہتے سر جی میں نے آپ سے پڑھا ہے، فلاں کلاس میں پڑھا ہے، فلاں مضمون آپ سے پڑھا ہے، اور آپ نے مجھے سورہ کوثر پڑھائی تھی، آپ نے سورہ عصر کا ترجمہ بتایا تھا، آپ نے مجھے قدوری پڑھائی تھی، کنز پڑھائی تھی، کافیہ پڑھا تھا، ہدایت نامہ پڑھا تھا، فلاں کتاب آپ سے پڑھی تھی، آج بھی آپ مجھے یاد آتے ہیں۔ میرے دوستو، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ استاد سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ استاد اسے تنخواہ دیتا ہے؟ نہیں، استاد کے کمال کی وجہ سے۔ استاد کے اندر ایک کمال تھا، جو کمال اس نے شاگرد کے اندر منتقل کیا، اس کمال کی وجہ سے شاگرد استاد کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اتنی گل سمجھ آ گئی؟ اب استاد کا بچہ، شاگرد استاد کے بیٹے سے بھی محبت رکھتا ہے، حالانکہ پڑھایا کس نے ہے؟ بولو، علمی گوہر اور جوہر بتانے والا کون تھا؟ استاد تھا، لیکن یہ استاد کے بیٹے سے بھی محبت رکھتا ہے، اس کا بھی احترام کرتا ہے، اس کا بھی قدر کرتا ہے۔ پوچھو کیوں کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں استاد سے میری محبت تھی کمال کی وجہ سے، اس بیٹے سے میری محبت ہے شرف کی وجہ سے، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ اب توجہ میری طرف، بات بڑے کام کی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحابہ کرام سے ہماری محبت صحابہ کے کمال کی وجہ سے ہے، اہل بیت سے ہماری محبت ان کے شرف کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اور رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور صحابہ کو یہ کمال حاصل ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں کے دور میں حضور علیہ السلام کے دیدار کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جمعے تسی مجھ پڑھ دے ہو سو، لیکن مولوی تو سو کو ایجیاں تقریراں نہیں سنا دے۔ میں دیکھتا کچھ کہن کے چلو مڑا ہر مقتدی یہ جو ہے نا کہ باہر نکلیں، اللہ دی قسم قرآن و حدیث اس طرح بیان کرے کہ مزہ آ جلے، اور انشاءاللہ کر دیں، کہہ دو الحمدللہ۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، میرے دوستو، جہاں شرف ہوتا ہے، جہاں شرف ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، جہاں کمال ہوتا ہے وہاں عقیدت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں آل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے عقیدت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو صحابہ سے عقیدت نہیں رکھتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بات یاد ہے کہ نہیں؟ خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی جائل فی الارض، او فرشتو میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہاں آخیا اسی نیڑے اے دور، نیڑے والے کو چھوڑ کے دور والے کو، ایک گل دوئی گل وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خدا سنائے انی عالم و مالا، او گنا چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات جدوں ہے نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اے کل سن، اے چگڑ سن،
ایک ہی دو کو من چنگا آخسن انہ بے اے گلا حسن خدا سن آخیا میں کدوں آخیا کہ خلیفہ ہستے گل ضروری ہے کہ اس میں کوئی گل نہ ہوئے کوئی خامی نہ ہوئے. فرمایا یہ خلیفہ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ اور نبی کے لیے. اور نبی خامیوں سے پاک ہوتا ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خامیوں سے پاک نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے بھی اے کیتا او کیتا ایاں کیتا ایاں کیتا ایاں کیتا تو جواب کیا ہے بھائی؟ تھا پھر بھی خلیفہ. نبی تو جب خلیفہ تھے تو اللہ نے فرمایا فلا تقربا ہذہ الشجرہ، اس فلانے بوٹے کو فلانے پھلا دے نیڑے نہ جلی. گئے خدا روک اکتا سا کہ نہ؟ اللہ ڈک اکتا سا کہ نہ؟ روک سکتا تھا. خدا سن ڈکیا نہیں. فرشتے بھی دیکھتے ہیں اسا خیاسا کہ خدایا حکم عدولی کرسی یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا فلاں کرے گا. او دیکھو مزہ آ گیا نا، مزہ آ گیا. آدم جا رہا ہے پھل کھا رہا ہے. اسا پہلے گل او کدے او تو نہیں آخیا دل میں آختا کہ نہیں آختا؟ ہاں اسا کو کدے کوئی مقتدی مشورہ دے نا را فلانا کم فلانی جی کھڑکی نہ کڈیو تے کدے اسا کٹ کی دی نا تے بعد میں کوئی نقصان ہویا نا، بارش اندر آ گئی، بدل اندر آ گیا، چیل اندر آ گیا تو وہ کدے بول نہ بھی ہے کہنا تو اپنی جی آختا مزہ آ گیا میں پہلے ہی آختا سا ایاں آندا یا نہیں آندا؟ بولو ہوئے آندا ہے کہ نہیں آندا؟ آندا ہے. فرشتے آخیا ہو مزہ آ گیا. کیا ہو گیا؟ مزہ آ گیا. دیکھو اسا آخیا سا آدم کو خلیفہ نہ بڑھائی بر خدا سنو استی نہ سنی استی نہ سنی. تو دیکھو آدم کیا کردہ لگے تھا گیا نا اللہ. تو خدا کو پتا سا خدا علیم بذات صدور ہے کہ نہیں؟ پتا سا تو خدا چاہے تو ڈکنے ڈکنا تو قادر آسا کہ نہ آسا؟ بھائی خدا روکنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا نے روکا نہیں ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ اگر خلیفہ رہے گا تو غلطی ہوگی. غلطی کا ہونا یہ خلیفہ کے شان کے منافی نہیں ہے. لیکن جب میں اس کو نبی بناؤں گا، نبوت کب ملی؟ جب جنت سے زمین پر آئے. فرمایا جب نبی بناؤں گا تو میں غلطی کو اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. معلوم ہوا نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بغیر کوئی اور معصوم نہیں ہوتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اللہ نے یہ کام کیا. ایک کس خلیفے کا ذکر کردہ میں کس تھا وہ بولتے نہیں، ذرا اچھیاں بولو تاکہ بڑا دل ٹھنڈا ہو جائے. کس تھے خلیفہ؟ اللہ کا خلیفہ. اب اللہ نے اپنے خلیفے کا تذکرہ کس سے کیا؟ نبی علیہ السلام کو ہے کہ سنو قرآن کا پاک اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب کہا تیرے رب نے یہ خدا کس کو آختا ہے؟ نبی علیہ السلام کو. جب کہا تیرے رب نے کس کو کہا؟ فرشتوں کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خدا سن اپنی خلافت تا سارا نقشہ کس کو دسیا؟ نبی علیہ السلام کو. اور نبی علیہ السلام خدا دے بڑھائے دے خلیفے دا سارا نقشہ دیکھیا تو نبی علیہ السلام سن بھی اپنا کسا کو خلیفہ بولو اچھا بولو ہائے ہائے. پھر جس طرح خدا سن دورا دا بڑھایا یا نیڑے دا بڑھایا؟ بولو کرا دا بڑھایا یا بارہ دا بڑھایا؟ اپنے خاندان دا بڑھایا یا دوے خاندان دا بڑھایا؟ نبی خدا دے طریقے دے خلاف کر رکھتا سا. آج یہ کہتے ہیں نہیں جی فلانے کو دینا سا تو فلانے کو دے چھڑیا، فلانے دا حق سا تو فلانے کو نہ دیتا، اس کا حق تھا تو اس کو دے دیا. نہیں، اب اللہ کے رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتے تھے. اس لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو خدا نے اختیار کیا. پھر خدا سن کے طریقہ اختیار کیتا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام دی خلافت منانا سے کی کیتا؟
آدم علیہ السلام کو اگے کیتا، فرشتیاں کو نہ بولتے، جبرائیل کو ہے پیچھے کھل، میکائیل پیچھے کھل، اسرافیل پیچھے کھل، اسرائیل پیچھے کھل، اور سارے فرشتے ہو اور تسی پیچھے کھلو، آدم سارے کو لو اگے کھلے۔ معلوم ہویا جس کی خلافت منوائی جاتی ہے اسے آگے کیا جاتا ہے، جن سے منوائی جاتی ہے ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا علی پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عثمان پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عمر پیچھے کھڑے ہو جاؤ، طلحہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، زبیر پیچھے کھڑے ہو جاؤ، حسن پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ابو بکر بولو یار، ابو بکر آگے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ مرو ابا بکر، وہ لوگوں ابو بکر کو آگے کرو تاکہ میرا ابو بکر نماز پڑھا دے۔ نکی جی گل کر کے نا ٹائم تستے مڑا نہیں، کدے آختے ہوتے کرا نہ آختے تے بند کر چھوڑا، کر کے نا اجازت ہے نکی جی گل۔ ہائے ہائے خدا سن جدوں اپنا خلیفہ بڑھایا، خدا سنا ہے اس جدول آدم، لوکاں گلاں شلاں کیتیاں، فرشتیاں گلاں کیتیاں، لیکن جدوں خدا سنا کیا نا اوے انی عالم مالا، اسرائیل میکائیل اسرافیل سارے چپ، ایک اٹھ کے کھل گیا۔ اسا ہے خلقتنی من نار، خلقتنی من نار خلقتہ من تین، مڑا خاندان اچا، مڑی نسل اچی، مڑا نسب اچا، مڑی قوم اچی۔ آدم دی قوم نیویں، وہ مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، میں اونچے خاندان کا ہوں، اللہ اکبر، میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ خدا سنا ہے ٹھیک ہے نہ کرتا، لعنت کا توق گلے میں ڈالا، جنت سے نکالا، اور کیسے نکلا؟ خدا کی قسم آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیطان اپنے چہرے کو پیٹتا ہوا، ماتم کرتا ہوا، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے جنت سے نکلا، نکال کر اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے حاجیوں سے کہہ دیا، فرمایا یہ میرے خلیفہ کا منکر ہے، یہ میرے کس کا منکر ہے؟ کس کا منکر ہے؟ میرے خلیفہ آدم کا منکر ہے۔ او قیامت تک آنے والے حاجیوں، اور جب تک تم اس کو پتھر نہیں مارو گے میں خدا تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ تے خدا دے خلیفے دا جڑا منکر ہوئے اس کو تے تسی بٹے مارو، اس کو تے تسی ترپڑ مارو، اس تے تسی لعنتاں بھیجو، تے جڑا نبی دے خلیفے دا منکر ہوئے خدا سنا کے انہاں کو تسی نہ مار رکھتے کی کیا حکومت ڈکسی پرچے حسن تساں سے بڑے مسئلے حسن، خدا سنا کے میں انہاں کو ایجا چسکا لاساں اندہ ہی سینہ اسی تے اندہ ہی موقع حسن، اے آپا کو آپ مارسن، آپا کو تو میں آتا رج رج کے مارو، کیا کرو؟ رج رج کے مارو، انشاءاللہ اس تا دل ٹھنڈا ہو سی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔